سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون تو اسلام قبول کر لے، اس کے بدلے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، اگر دنیا میں بھی تجھے 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اگر تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اگر تو اس بات کا علل اعلان اقرار کر لے تو دنیا میں بھی تجھے 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں مجھے بتاؤ، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں لوگوں کے کفر کا تالا ٹوٹ جائے، مجھے بتاؤ وہ 3 نعمتیں کون کون سی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا اگر تو علل اعلان اقرار کر لے، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، موٹا تازہ رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی۔ دوسری نعمت یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے لیکن اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے، یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، ذرا سوچ اطاعت الہی کی حالت میں کیا کچھ نہیں ملے گا، جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اتنا کچھ دیا ہے اس کی وفا کی حالت میں تجھے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ اور تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تیرے بال بھی سفید نہیں ہوں گے، کالے ہی رہیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون کا دل بہت ہی متاثر ہوا، اس نے کہا موسیٰ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں جا کے اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا، اپنی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے اس معاملے میں گفتگو کی تو حضرت آسیہ نے کہا جلدی کرو، اس وعدے پر اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو دیر نہ کرنا۔ اے فرعون جب کھیتی تیار ہو تو کاٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سودا بہت ہی مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے بے فائدہ ہی گزرا ہے، تجھے مبارک ہو، خورشید تیرے سر کا تاج ہو، بلندی تیرا مقدر بن جائے۔ اے فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجھے یہ آفریں دے کر تیرے برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے، تجھ پر احسان کیا۔ اے فرعون موسیٰ علیہ السلام نے جو تجھے دعوت دی ہے یہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے جس سے تمہیں کسی سے مشورہ کرنا پڑے، فوراً ہی قبول کر لو۔ اے فرعون یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس لعین پر رحمت ہونے لگی ہو، یہ حق تعالیٰ کا کوئی معمولی کرم نہیں ہے کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو بھی معاف کر دے۔ تو سوچ بچار نہ کر، ایک آنسو کو فوراً ہی بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر، بیوی کا یہ مشورہ سن کر فرعون نے وہی ناپاک الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا پھر میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لوں۔ یہ سن کر آسیہ نے کہا اپنے وزیر حامان سے مشورہ کبھی نہ کرنا، اس کے آگے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس لیے کہ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہی ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جن سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ ڈالی اور حامان سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان لعین یہ مشورہ سن کر لال پیلا ہو گیا، غصے میں آ کر آگ بگولا ہو گیا، اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا، کہنے لگا ہائے آپ کی شان میں موسیٰ نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، نعوذ باللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب لوگ آپ کے پاس خیراج لے کے آتے ہیں، میرے سرتاج موسیٰ نے آپ کی سخت ترین گستاخی کی ہے، لہٰذا اس کو اس کی سزا دینی چاہیے، آپ تو خود پوری دنیا کے معبود ہیں، پوری دنیا کے خدا ہیں، نعوذ باللہ کیا آپ موسیٰ کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں؟ میرے سرتاج اگر موسیٰ کی بات ہی ماننی ہے، اگر اسلام قبول ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے مار ڈالو پھر اسلام قبول کرنا، کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکوں کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے۔ حامان ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول اسلام سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان لعین کے بہکاوے میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام قبول نہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون ہم نے تو بہت ہی سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس صد افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں ہی نہیں تھا۔
جوانوں، اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی نااہل سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ ہمیشہ اس انسان سے کیا جائے جو انسانیت کا خیر خواہ ہو، اور نیک کام میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی موقع ملے اسے غنیمت جان کر فوراً ہی نیک